عوام میں مشہور کئی ایسی باتیں جن کی شرعن کوئی حقیقت نہیں، ایسی غلطیاں جن کی طرف عوام کی توجہ ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی وہ غلطیاں جن کی وجہ سے عبادات و معاملات میں کئی اعتبار سے کمی رہ جاتی ہے۔ اس ویب سیریز میں آپ جان سکیں گے عبادات اور معاملات سے متعلق مستند اور درست شرعی مسائل، تو دیکھنا نہ بھولیے نیو ویب سیریز عوامی غلطیاں۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویب سیریز عوامی غلطیاں اور درست شرعی مسائل۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے اور وہ ہے سحری اور روزہ بند کرنے سے متعلق عوامی غلطیاں۔ ناظرین کرام، سحری کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ سحری کے کھانے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت والا مبارک کھانا قرار دیا ہے۔ سحری کی ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی ہے، یہاں تک کہ چاہے کھجور اور دودھ پر ہی یعنی ہلکا پھلکے انداز سے بھی کوئی سحری کر لے، لیکن سحری کو ترک نہ کیا جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے ذہن و گمان میں سحری سے متعلق بہت سے ایسے اپنے طور پر ہی مسائل ذہن میں بٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر سحری چھوٹ جائے یا سحری نہ کر سکے تو پھر روزہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ یوں رمضان کا روزہ ہی کہیں معاذ اللہ ترک نہ کر بیٹھتے ہوں۔ یاد رکھیں، روزہ فرض ہو یا نفلی ہو، سحری کرنا کسی کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی سنت ضرور ہے اور اس کو کیا جائے، اس کو ترک نہ کیا جائے، لیکن اس کو بطور خاص شرط قرار دے دینا کہ سحری نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ درست شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سحری کرنی چاہیے، سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے سحری وہ نہ کر سکے، آنکھ نہیں کھلی، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا ہر طرف سے آذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب فجر کا نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اب ایسی صورتحال میں آپ فوراً سے ہی نیت کر لیجئے کہ میرا روزہ ہے، یعنی میں آج روزے اور صبح سے میں روزے کی حالت میں، تو یہ آپ کا روزہ کنٹینیو ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کی آنکھ ہی اس وقت کھلے کہ جب سورج بھی طلوع ہو جائے، سورج بھی نکل آتا ہے، تب بھی وہ نیت کرے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ نفل روزہ ہو یا فرض روزہ ہو، اس کے اندر خاص طور پر سحری کے وقت ہی تعیین کے ساتھ یا رات کے وقت نیت ہونا یہ ضروری نہیں۔ اگر رات کے وقت کسی کی نیت ہے فبیہا، صبح ویسے ہی روزہ، اور اگر رات میں نیت نہیں بھی کی، لیکن اگر فجر کے وقت کسی کی آنکھ کھلی یا سورج نکلنے کے بعد کھلی، یہاں تک کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے جسے عوام زوال کا وقت مکروہ وقت جو جانتے ہیں، اس سے پہلے اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کا وہ روزہ پورا ہو جائے گا۔ اور شرط یہ ہے کہ بیچ کا یہ جو ٹائم گزرا ہے اس میں کوئی ایسا عمل نہ پایا گیا ہو جو روزہ رکھنے کے منافی ہے۔ مثلاً کوئی کھانے پینے میں مشغول ہو گیا، کسی اور کام میں ایسے مشغول ہوا کہ جس کے بعد نیت ہو ہی نہیں سکتی، تو نیت کا یہ محل یعنی فرض روزہ، نفل روزہ، اس کے لیے نیت کا یہ محل ہے اور جگہ ہے کہ آپ اگر زوال کے وقت سے پہلے بھی نیت کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ویلڈ ہے اور وہ روزہ بھی ہو جائے گا۔ نیت یہ رکھنی ہے کہ میں صبح سے روزے کی حالت میں ہوں۔ صبح سے روزے سے مراد یعنی جو سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو میں اس وقت سے میں روزے کی حالت، یعنی یہ نہیں نیت کریں گے کہ اب سے میں روزہ شروع کر رہا ہوں، میں اس وقت سے روزے کی حالت میں ہوں۔ ہاں، البتہ جان بوجھ کر قصداً سحری کا ترک کرنا یہ محرومی کی بات ہے، اور ایک سنت کے ثواب سے بھی گویا کہ محرومی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چند کھجوروں پر کھجوریں اور پانی، اسی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سحری ہم کریں، اگرچہ رات بھر میں بعض کی عادت ہوتی ہے کھاتے ہی رہتے ہیں، تراویح کے بعد کھائیں گے، آدھی رات کے بعد کھائیں گے، لیکن اگر آپ اگرچہ کھانے کی آپ کو طلب نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ سنت کی نیت سے آپ کھجور یا کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیزیں کھا لیں تاکہ سحری کرنے کا ثواب بھی ملے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی سحری کے حوالے سے بطور خاص، لوگ ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے بسا اوقات ان کا روزہ ہی فاسد اور ضائع ہو جاتا ہے، یعنی اس روزے کی قضا بھی ان پر ایک لازم ہے،
اور قصدن ایسے عمل کرنا تو وہ انسان کو گناہگار بھی بناتا ہے۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے ہم کھانا پینا کرتے رہیں گے، بلکہ وہ دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں ابھی فلاں کی اذان نہیں، فلاں کی نہیں، فلاں کی نہیں۔ تو جب تک کہیں سے بھی اذان کی آواز آ رہی ہو یا ابھی کسی جگہ سے نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں آج ہم اسے فالو کر رہے ہیں، اور آج ہم اس کی اذان کی آئی نہیں ہے مسجد سے تو پھر ہمارا سحری ہم کرتے رہیں۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ضرور ہے، مگر اس تاخیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل آخری وقت، اور وہ بھی وقت کہ جس میں احتیاطاً تو 2-3 منٹ پہلے سے ہی ختم کر دینا چاہیے سلسلہ، لیکن لوگ احتیاط کرنا تو کجا، بلکہ اس میں اس قدر ہوتے ہیں کہ وہ اپنا روزہ ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور سحری کا وقت ختم بھی ہو جاتا ہے، اذانوں کے اوپر وہ بنیاد رکھتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ ابھی اذان کے دوران تو ہم کھاتے پیتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس طرح آپ کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ وہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ ہاں ناظرین کرام، یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیے کہ اگر کسی دن سحری وہ چھوٹ گئی، سحری رہ گئی، آپ فجر کے وقت سے آپ کی آنکھ کھلی ہے، تو کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی اٹھیں تھوڑا سا پانی پی لیں اور نیت کر لیں۔ اب آپ اگر پانی پی لیں گے تو پھر جو نیت ہو بھی سکتی ہے اب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آپ نے اس دوران روزہ توڑنے والا یہ عمل کر دیا ہے۔ تو لہذا جب کبھی آنکھ سحری کے وقت نہ کھلے اور آپ فجر کے وقت میں اٹھے ہیں یا کسی بھی وقت میں اٹھیں گے، تو زوال سے پہلے جو نیت کا ایک ٹائم پیریڈ ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ 2 گھونٹ پانی یہ کچھ لینا شروع کریں گے تو پھر اس سے آپ کا روزے کی وہ نیت بھی نہیں ہو سکے گی، اور یوں کرنا بھی جائز نہیں کہ یہ بلا وجہ شرعی اپنے اس روزے کو خراب کرنا یا فاسد کرنا پایا جائے گا کہ جس کی وجہ سے روزہ ہی آپ کا نہیں ہوگا۔ تو لہذا جب آپ لیٹ اٹھے ہیں، سحری کا وقت چلا گیا ہے، تو فوراً آپ نے روزے کی طرح، یعنی یہ آپ کی نیت ہو کہ میں صبح سے روزے کی حالت میں ہوں، تو یوں آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے سحری کا وقت اسے بطور خاص ہمیں یاد بھی رکھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی سحری کو احتیاط کے ساتھ 2-3 منٹ پہلے ہی ہم اسے سحری کرنا موقوف کر دیں۔ اور یہ جو تاخیر آپ سنتے ہیں تو اس تاخیر سے مراد یہ رات کا چھٹا حصہ مراد ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ بالکل وہ آخری 1-2 منٹ یہاں تک تاخیر کرنا مستحب ہے، بلکہ اگر رات کو ہم دیکھیں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہم دیکھیں کہ کتنے گھنٹے یہ دورانیہ بن رہا ہے، اس کا جو چھٹا حصہ نکلے گا تو وہ اس میں جو سحری کی جائے گی تو تاخیر والے مستحب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ مثلا اگر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق اور صبح طلوع فجر کا وقت اگر یہ 9 گھنٹے بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کا چھٹا حصہ اگر نکالیں گے تو وہ 1.5 گھنٹہ بنے گا۔ تو آخری 1.5 گھنٹہ سحری میں یہ اگر کوئی اس دوران کرتا ہے تو اسے تاخیر کا جو مستحب کا ثواب ہے وہ بھی اسے مل جائے گا، لیکن تاخیر سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اتنی تاخیر کریں کہ اذانیں بھی شروع ہو جائیں اور ہمارے روزوں بھی شک میں پڑ جائیں، یا اگر ایسا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھانے پینے کا سلسلہ وہ کچھ کیا تو پھر روزہ بھی ضائع اور اس روزے کی قضا بھی لازم۔ قصداً ایسے عمل کرنے کی وجہ سے انسان گناہگار بھی ہوا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ تبھی بند ہوگا جب خاص کلمات کے ساتھ نیت کریں گے تبھی روزہ بند ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں ارادہ سحری کر رہے ہیں تو یہ سحری کرنا ہی نیت ہے۔ اسی طرح دل میں ارادہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ نیت آپ کی ہو چکی۔ البتہ اگر آپ کچھ کلمات پڑھتے ہیں، بالکل پڑھنے بھی چاہیے، عربی زبان کے اندر ہی وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عربی میں بھی پڑھیں، اور نیت کے جو الفاظ کلمات ہیں ان کا آپ کو مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، وہ نیت کون سی آپ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے عربی کے کچھ کلمات اگر آپ زبان پہ لاتے ہیں تو ساتھ ساتھ اردو کے کلمات بھی لے آئیں، یا اپنی کوئی سی بھی آپ کی جو زبان ہے اسی زبان میں روزے کی نیت کر لیجئے، تاکہ یہ جو ایک عمل کر رہے ہیں اس کا زبان سے بھی اقرار ہو رہا ہے اور آپ کی نیت بھی مستحضر ہو رہی ہے، تو یوں انشاءاللہ آپ کو ایک مستحب عمل کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا یہ ایک اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی دعا نہیں پڑھ سکے یا آپ زبان سے کلمات نہیں کہہ سکے
دل میں چونکہ نیت تھی، روزہ ہے، تو اس میں کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا روزہ بالکل درست ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔